بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا رمضان میں بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں؟ ناظرین، ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے، اور خاص کر جو لوگ شادی شدہ ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے۔ بہت سے لوگ بیوی سے ہم بستری کرنے کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ رمضان کے مقدس مہینے میں یہ سب کام نہیں کرنے چاہیے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں بیوی سے ہم بستری اس لیے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اگر رمضان کی راتوں میں بیوی سے کرتے ہیں تو اس سے حمل ٹھہر جاتا ہے، تو پھر ایسی کیفیت میں بچہ ناقص پیدا ہوگا، یعنی بچہ لنگڑا، کانا، بہرا اس طرح پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، تو ان سب باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب من گھڑت ہے۔ جس طرح ہم لوگ سحری سے افطاری تک کھانے پینے اور غلط کام سے رکے رہتے ہیں، اسی طرح حالت روزہ میں بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے، یعنی دن کے وقت اس کام سے گریز کرنا چاہیے، لیکن روزہ افطار کرنے کے بعد بیوی سے ہم بستری کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر میاں بیوی دونوں رضامندی سے فرض روزے کی حالت میں ہم بستری کر لیں تو دونوں کا روزہ بھی فاسد ہوا، اور دونوں توبہ کریں گے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، پھر ان پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ایک روزہ قضا کا اور 60 دن مسلسل روزے کفارے کے، یا پھر 60 مساکین کو اوس درجے کا کھانا کھلا دیں۔ ہاں، رات میں میاں بیوی کو ہم بستری کرنے کی اجازت ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے، تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، اور اگر بھول کر جماع میں مشغول ہوا اور یاد آنے پر فوراً الگ ہو گیا تو کچھ نہیں، اور اس حالت پر رہا تو قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ اور اگر روزہ دار نے قصداً اپنی روزہ دار بیوی کے آگے یا پیچھے جماع کیا، انزال ہوا یا نہ ہوا، تو اس صورت میں دونوں پر قضا اور کفارہ لازم ہے۔ محترم ناظرین، میاں بیوی کے تعلقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہایت لطیف استعارہ فرمایا، جس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس طرح لباس اور جسم کے درمیان کوئی اور چیز حائل نہیں ہوتی، اس طرح میاں بیوی کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ تم دونوں ایک دوسرے کے رازدار ہو اور رازدان ہو۔ تیسرا یہ کہ تم دونوں ایک دوسرے کی عزت کے شریک ہو، اور چوتھا یہ کہ تم دونوں ایک دوسرے کے پردہ پوش ہو۔ ابتدائے اسلام میں رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے مباشرت کرنے کے متعلق کوئی واضح حکم موجود نہ تھا، تاہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اپنی جگہ اسے ناجائز سمجھتے تھے۔ پھر بعض صحابہ رضی اللہ عنہ مکروہ سمجھتے ہوئے بھی اس کام سے باز نہ رہ سکے۔ چنانچہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب روزے فرض ہوئے تو لوگ سارا مہینہ عورتوں کے پاس نہ جاتے، پھر بعض لوگوں نے چوری چوری یہ کام کر لیا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی مباشرت اس لیے کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اولاد مقدر فرمائی ہے وہ عطا فرما دے۔ گویا اس آیت سے عزل اور لواطت اور دبر میں جماع کرنے وغیرہ سب باتوں سے ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان میں دن کو روزہ کی حالت میں مباشرت کرے تو اسے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے رات کو ایک سفید ڈوری اور ایک کالی ڈوری اپنے تکیے کے نیچے رکھ لی، انہیں دیکھتا رہا مگر تمیز نہ ہوئی، کھاتے پیتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے تکیے تلے 2 ڈوریاں رکھ لی تھی۔ آپ نے مزاحین فرمایا، تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے، جس کے نیچے صبح کی سفید ڈوری اور رات کی کالی ڈوری آ گئی۔ جو شخص رمضان میں سفر پر نہ ہو اور روزہ رکھ کر دن کے وقت ہم بستری کرے تو اس پر سخت کفارہ لازم ہوگا، جو کہ ایک غلام آزاد کرنا، اور اگر غلام نہ ملے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہیں، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اسے اپنے گناہ سے توبہ کرنی ہوگی، اور اس دن کا روزہ بھی دوبارہ رکھنا ہوگا۔ اگر عورت کی رضامندی کی صورت میں عورت کا بھی یہی حکم ہے۔ منی خارج ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چنانچہ اگر آلہ تناسل داخل ہو گیا تو کفارہ لازم ہو جائے گا۔ علماء کرام کے مابین اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو شخص رمضان کے دن اندام نہائی میں جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے جماع کرے تو اس پر کفارہ لازم ہے، چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو۔
सही कौल के मुताबिक मनी खारिज होने से रोज़ा टूट जाता है, चाहे बगैर जमा के मनी खारिज हो। उलमाए किराम भी इसी के कायल हैं और इस बारे में इजमा भी नकल किया गया है। चुनाचे इमाम नूवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अगर खावंद बोसो कनार या इंदाम नहाई से हट कर अपने आला तनासल से मुबाशरत करे या बीवी के जिस्म को अपने हाथ वगैरह से छुए और तो मनी खारिज होने पर रोज़ा टूट जाएगा, और अगर मनी खारिज ना हो तो रोज़ा नहीं टूटेगा। रमज़ान में दिन के वक्त मियाँ बीवी को आपस में खुश तबी से सख्त एहतियात करनी चाहिए, और जिसे अंदेशा हो कि वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो वो खुश तबी के करीब भी ना जाए, ताकि दीन और इज़्ज़त महफूज रह सके। चुनाचे इब्ने अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं रोज़ादार को बोसो कुनार की रुख्सत देने वाले किसी ऐसे आलम को नहीं जानता जो बोसो किनार के नताइज से महफूज रहने की शर्त ना लगाता हो। चुनाचे जिस शख्स को बोसो किनार के नताइज में मुलविस होने का खदशा हो तो उस पर बोसो किनार भी इज्तनाब करना ज़रूरी है। जब मियाँ बीवी के दरमियान बोसो किनार और मुबाशरत कपड़ों की रुकावट के बगैर वाक़या हो और दखूल ना हुआ तो वो दोनों में से किसी पर भी हुस्ल वाजिब नहीं, लेकिन अगर इंजाल हो गया या मनी मुंतकिल हुई अगरचे खारिज ना हो, तो जिस शख्स ने यह महसूस किया कि मनी उसकी पीठ से उज़्व तनासुल की तरफ मुंतकिल हो रही है तो उस पर हुस्ल वाजिब है। लेकिन अगर इंसाल भी ना हुआ हो और मनी का मुंतकिल होना भी महसूस ना करे तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं। इस शक्ल में उसके लिए सिर्फ वज़ू करना ज़रूरी होगा, क्योंकि इसने शहवत की हालत में बीवी को छुआ है। अगर रोज़े की हालत में बग़ैर दखूल के इंसाल हो गया तो उसके ज़िम्मे दिन के क़ज़ा कफ़ारा के बगैर होगी, और दखूल हो गया तो दोनों पर गुस्ल वाजिब होगा। और अगर इंसाल ना भी हो और इस फ़ेल के मुर्तकिब पर इस दिन की क़ज़ा हो गई और ज़हार के कफ़ारे जैसा कफ़ारा होगा जो सूरह अल मुजादला के शुरू में मज़कूर है। एक ग़ुलाम आज़ाद कराना या 2 माह के लगातार रोज़े रखना या 60 मसाकीन को खाना खिलाना, अगर रोज़े रखने की ताकत ना हो तो। जहाँ तक औरत का सवाल है, अगर उसको इस फ़ेल के लिए खावंद ने मजबूर किया हो तो उस पर कफ़ारा नहीं है। वाज़ह हुआ कि रमज़ान मुबारक में तुलूए फ़जर से ग़ुरूब आफ्ताब तक यानी रोज़े की हालत में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है। इसके अलावा रात को बीवी के साथ अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करने में कोई मज़ाहिका नहीं। अल्लाह ताला हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए, हमें बेहतर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमें मुत्तकी और परहेज़गार लोगों में शामिल करे। आमीन। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।